کے سماعت کو درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ارشاد ہوتا ہے اور تم زمین میں قابو سے نہیں نکل سکتے اور نہ اللہ کے مقابل تمہارا کوئی دوست نہ مددگار ہے. اللہ نہ ہمارا کوئی مددگار ہے اور نہ ہی جو ہے کوئی دوست ہے. اور فرماتا ہے کہ تم زمین میں قابو سے نہیں نکل سکتے. مطلب کیا ہے؟ یعنی جو مصیبتیں شاہ ہوتا ہے اس کا مطلب وما انتم بمعجزین فی الارض، یعنی قابو سے نہیں نکل سکتے اور تم زمین میں بے بس نہیں کر سکتے. یعنی جو مصیبتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھ دی ہیں تم ان میں سے کہیں بھاگ نہیں سکتے. قابو سے نہیں نکل سکتے یعنی جو مصیبتیں قسمت میں لکھی ہوئی ہیں، جو کام ہم نے کیے ہیں ان کا جو بدلہ ہے ہم سوچے اس سے نکل جائیں تو ہرگز نہیں نکل سکتے. وہ ہمیں جو ہے اس کا بدلہ بھرنا ہی پڑے گا اور نہ ہی ان سے بچ سکتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ پھر مددگار. اس کے مقابل کون ہے؟ اس کے مقابل ہے کوئی ہمارا دوست؟ اس کے مقابل ہے کوئی ہمارا مددگار ہے؟ اس کے برابر ہے کوئی؟ نہیں ہے نا. تو پھر اگر دوست بنانا ہے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیوں نہیں چلے جاتے ہیں؟ اگر ہمیں کہیں پر فائدہ حاصل کرنا ہے تو پھر رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں حاصل ہو جاتے؟ اچھا بدلہ چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں رشتہ اور ناطہ جوڑ لیتے؟ ارے اگر ہم نبی کے قدموں سے رشتہ جوڑ لیں دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. نبی سے دوست، نبی جیسا دوست بنا لیں، نبی کو اپنا دوست بنا لیں، نبی کو اپنا سب کچھ مان لیں تو ان کے اگر نقش قدم پر زندگی گزر جائے نا تو پھر اس سے بہتر زندگی ہو ہی نہیں سکتی. اور جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ناطہ جوڑ کر کے اپنی زندگی کو گزارا ہے نا، اللہ رب العزت نے ان کی نیکیوں کو ستاروں سے بھی زیادہ بلند فرما دیا. آج ہم اور آپ دوستی بھی اس سے کرتے ہیں نا جو غلط راستہ دکھاتا ہے، ساتھ بھی اسی کے چلتے ہیں نا جو غلط راستے پر لے جاتا ہے. ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے یہ چند دن کی زندگی ہے، یہاں سے ہمیں اور آپ کو سب کو جانا ہے. تو جب جانا ہی ہے تو پھر دنیا سے دل کیا لگانا؟ دنیا سے ہمیں جانا ہی ہے تو پھر اس دنیا سے دل کا کیا لگانا یار؟ آج ہمارے لیے یہ دنیا والے ساتھ کھڑے، اتنے لوگ ساتھ میں کھڑے، لیکن کل کا میدان محشر میں ہمارے ساتھ ہوں گے؟ نہیں ہوں گے نا. وہاں تو صرف اپنی اپنی پڑی ہوئی نفسی کا عالم ہوگا. ایک ایک نیکی کے پیچھے دوڑ رہے ہوں گے. پھر ہمارے ساتھ کون ہوگا یار؟ جو ماں اپنی جان کو ہمارے اوپر قربان کرتی ہے، جو باپ ہمارے اوپر جانوں کو نچھاور جان کو نچھاور کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا. ایک ذات ایسی ہے، فقط ایک ذات ایسی ہے جو میدان محشر میں بھی ہمارا ساتھ دے گی، قبر میں بھی ہمارا ساتھ دے گی اگر ہم دنیا میں ان کو اپنا بنا. وہ کون؟ میرے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ اگر ہم ان سے لو لگا لیں، ان کے قدموں سے رشتہ جوڑ لیں، ان سے ناطہ جوڑ لیں تو میرے آقا فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج اگر ہم نے نبی کو اپنا لیا تو انشاءاللہ نبی قبر میں بھی ہمارا ساتھ دینے چلے آئیں گے. اگر آج ہم نے نبی کو اپنا بنا لیا تو میدان محشر میں بھی جو ہے اپنا بنانے چلے آئیں گے. اور یہیں تک محدود نہیں رہ جاتا، جب جنت میں جائیں گے تو نبی ہمارے ساتھ لے کر جائیں گے. اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ ہم جو کر رہے ہیں اس سے بھاگ بھی نہیں سکتے ہیں تو پھر کیوں نہ وہ کریں جو ہمیں اور آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کامیابی کی راستے پر لے جا کے کھڑا کرتے. یاد رہے کہ اس آیت میں دعا داخل ہے، دعا میں بھی داخل ہو جاتی ہے. کیوں جو ہے کیونکہ دعاؤں سے قسمتیں بدل جاتی ہیں. اگر ہم دعا کریں نا تو انشاءاللہ تمہارے گھر پر ہماری قسمت ہو جائے. آ جائے رب کی بارگاہ میں، پھر رکھنے سر سجدے میں، پھر گڑگڑائیں اے اللہ ہماری تمام مصیبتوں کو دور کر دے،
اللہ ہم تمام گناہوں سے محفوظ فرما دے. رب کی بارگاہ میں آئیں, اپنے سر کو جھکا کر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں, دل سے کہیں اے اللہ دل تو گندا ہے پر میرے جھکے ہوئے سر کی لاج رکھ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان وہ ہے کہ جب بندہ سر کو سجدے میں رکھتا ہے نا, اللہ تمام مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے. جب بندہ سر کو سجدے میں رکھتا ہے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. وہ دیکھ کہتا ہے فرشتوں سے, اے فرشتوں دیکھو آخر ہے گناہگار تو کیا ہوا, در در بھٹکا تو کیا ہوا, لیکن آیا تو میری بارگاہ میں, آیا تو میری بارگاہ میں, سر تو میری ہی بارگاہ میں جھکایا. حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ جو تھیں, جب تک سمت جو ہے سنم سنم کہتی رہی تب تک دعا قبول نہیں ہوئی, لیکن جس سمت کہا سمت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا, اللہ رب العزت نے فوراً دعا کو قبول فرمایا. اتنی جلدی کیسے کہا, تو پھر اس کے صنم میں اور پھر میرے سمت ہونے میں فرق ہی کیا رہ جائے گا. اس کے صنم نے کبھی نہیں سنی میں تو سمت ہوں گا, میں تو اس کا خدا ہوں, میں آدھی اس کی سنوں گا. میرا رب تو وہ ہے جو ہمیشہ دعاؤں کو سن لیا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر کے اور قرآن مقدس کے فرمان پر عمل کر کے مولا تبارک و تعالیٰ اپنی زندگی کو خوشنما بنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور پڑھنے اور سننے زیادہ مولا عمل کرنے کی توفیق